الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِلَىٰ آخِرِ آیَةٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس شخص کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوں، اور ہاتھ ملانے سے پہلے اور ہاتھ ملانے کے وقت میں وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے وقت درود پاک پڑھتے پڑھتے، یعنی درود پاک کے چادر میں، اس سائے میں مسلمان سے مصافحہ کرے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ دو مسلمانوں نے ابھی تک وہ مجلس چھوڑی نہیں ہوگی کہ اللہ کریم اس مجلس کو چھوڑنے سے پہلے دونوں کو اللہ کریم بخشش کا اعلان کر دے گا، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ ایک اور حدیث پاک نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سماعت فرمائیں۔ حضرت زید روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر جا رہے تھے مدینہ طیبہ سے، ابھی مدینہ طیبہ سے نکلے ہی تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا، قدم بوسی کی اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ میں آپ کے سر پر ایک نور کی چادر دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے گھر سے یہاں تک کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے تو معلوم نہیں ہے، وہ نور کی چادر تو آپ ہی کو نظر آ رہی ہے، مگر عمل یہ کیا ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلا، گھر سے لے کر یہاں تک میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ یہ درود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کریم نے تجھے رحمت کی چادر عطا فرمائی، اور اس رحمت کی چادر میں آپ نے اپنے گھر سے یہاں تک سفر کیا ہے۔ تو محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ یقین کامل ایمان کی پختگی اور یقین کامل ایک ایسی دولت ہے، اعتبار اپنے گھر پہ ختم ہو جائے گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے، اعتبار اللہ کی ذات پر اور اس کے محبوب کی ذات پہ ختم ہو جائے تو بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان سماعت کریں، اس کے بعد پھر میں آگے اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میری جو امت ہے
وہ کمزور پڑ جائے گی. مجھے اپنے امت کا کوئی خوف نہیں کہ یہ بھوک سے مر جائے گی. مجھے اپنی امت کا کوئی خوف نہیں کہ یہ پریشان رہے گی. خوف ایک بات کا ہے کہ میری جو امت ہے آخری وقت میں ان کا یقین کمزور ہو جائے گا. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے. 1500 سال پہلے حضور نے فرمایا یقین کمزور ہو جائے گا. اور جب یقین کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کبھی غور کیا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں نا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رب سے تم دعا کرتے ہو نا تو یہ نہ کہا کرو کہ مولا جس طرح تیری مرضی ہے، دے بھی تو بھی تیری مرضی، نہ دے تو بھی تیری مرضی، یہ نہ کہا کرو. یقین پیدا کرو رب کے دروازے پہ. جب رب سے مانگو تو رب سے کہو اللہ میں تیرا بندہ اور تجھ سے مانگ رہا ہوں اور تو دینے پہ قادر ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں، اور میں تیرے دروازے پہ بیٹھ کے تجھ سے مانگ رہا ہوں اور یہ میرا یقین ہے اور ایمان یقین ہے کہ میں اٹھ لوں گا اس وقت جب تو عطا فرمائے گا. اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس شخص کے یقین کے مطابق اس کی جھولی بھر دیتا ہوں جیسے پھر اس کا یقین ہوتا ہے. جیسے جیسے اس کا یقین میرے ذات پہ بڑھتا جاتا ہے میں اپنے رحمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہوں، اور جیسے جیسے میرے بندے کا مجھ پر یقین کمزور پڑتا جاتا ہے تو یقین جو جو اس کا ہم پہ کمزور پڑتا جاتا ہے ہماری توجہ بھی اس سے ہٹ دی جاتی ہے، اور پھر وہ ہمارے ذمہ کرم میں وہ نہیں ہوتا. ہوتا ہمارا بندہ ہے مگر ہمارے ذمہ کرم پہ نہیں ہوتا، ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی. حضرت توجہ فرمائیے، یہ کمزور سا ایمان، لڑکھڑاتا ہوا ایمان، کمزور سا ایمان، یہ کمزور کا ایمان تو بندے کا کچھ رہنے نہیں دیتی. تو بڑا کمزور ایمان ہوتا ہے بندے کا، اور یہ کمزور ایمان بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. پتہ نہیں میرے خیال میں جی، پتہ ہے میرے خیال میں ہمارے گھر پہ کوئی کسی نے کچھ کر لیا ہے. توجہ کرو، میں آج کی جو گفتگو کر رہا ہوں نا آپ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو آپ میری بات کو سمجھے گے نہیں. میں آپ کو کس سے کہانیاں نہیں سنانا چاہتا، توجہ فرماؤ. میں کوئی سبق آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے. گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جائے پتہ نہیں کسی نے کچھ کر لیا ہے. بیٹا بیمار ہو جائے پتہ نہیں کسی نے کچھ کر لیا ہے. بیٹی کے رشتے میں 2-4-6 مہینے تاخیر ہو جائے پتہ نہیں رشتہ کسی نے بند کرا دیا ہے. توجہ کرو میری بات پہ. 10,000 کا فائدہ ہوا آج 5 کا ہوا، لگتا ہے کچھ کر لیا کسی نے. آگ کے چولہے پر اوپر کپڑے لٹک رہے ہیں، چولہا جل رہا ہے، اوپر سے قمیض گر گیا، قمیض جل گیا، سمجھو کچھ ہو گیا ہے. توجہ کرو میری بات. چپکیلی دیوار پہ مار دی، خون بڑھ گیا، یہ خون نظر آ رہا ہے، ہمارے گھر پہ کسی نے کچھ کر لیا. توجہ کرو. بخار ہوا کسی کو، لگتا ہے جی پتہ نہیں کس کی دشمنی ہے ہمارے ساتھ. اور پھر پتہ ہے ہمارا جو یقین کامل ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتا. ہم فوراً چلے جاتے ہیں کسی بابا جی کے پاس، اور بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں اور شاہ جی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور شاہ جی صاحب کو پھر ہم کہتے ہیں جی بابا جی ذرا چیک کرو نا جی، میرے تو کچھ کیتا تو نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے اوپر کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے. اچھا تو بابا جی بھی ہمارے نفسیات کو سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی شکر ہے تسی آ گئے ہو ورنہ جادو نے تو چل جانا تھا.
آپ کو کچھ ہو جانا تھا، آپ کا رزق بھی کسی نے بند کیا ہے، وہ پہلے سے مرا ہوا ہے. کہتے جی آپ کا رزق کسی نے بند کر لیا ہے، تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ دو چار لکیریں مان لیتا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو خالق مانتے ہیں، جس کو رب مانتے ہیں، جو ہمارے رزق کا قادر ہے، رزق پہ قادر ہے، عزتوں کا مالک ہے، وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء. عزت بھی اسی سے ہے، ذلت بھی اسی سے ہے. واللہ خیر الرازقین، رزق بھی وہ دیتا ہے، عزت بھی وہ دیتا ہے، شان بھی وہ دیتا ہے، بیماری بھی وہ دیتا ہے، صحت بھی وہ دیتا ہے، اور ہر چیز اس کے دروازے کرم سے ملتی ہے ہمیں. تو وہ خود کہتا ہے کہ سب کچھ میرے کرم سے چلتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا. آپ کا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہے کس کا ایمان؟ تو اگر ایمان اس چیز پر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو مجھ پر جادو کیسے چل سکتا ہے؟ مجھ پر کسی کا تعویذ کیسے چل سکتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا؟ رزق اللہ فرماتے میں دیتا ہوں، اور ہمارا کمزور ایمان میرا رزق تو اوپر سے کسی نے بند کرا دیا. وہ بابا جس کے پاس تم جاتے ہو، روزی رزق کا مالک وہ ہے یا رب ہے؟ یار آپ بول بھی نہیں رہے. جب روزی رزق کا مالک اللہ ہے، تو جس کو میں سجدہ کرتا ہوں وہ میرا جو رب ہے وہ اتنا کمزور ہے، نعوذ باللہ، وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ مجھے کسی کے جادو سے بھی نہیں بچا سکتا. میرا رب کمزور نہیں ہے، میرا رب قوت والا ہے، میرا رب شان والا ہے. میرے رب کے حکم کے بغیر تو میری سانس نہیں چل سکتی، میری سانس بھی اس کے کرم سے چلتی ہے. میں قدم اٹھاتا ہوں تو اس کے کرم سے اٹھاتا ہوں، اور مجھے جو کچھ ملتا ہے اس کے دروازے کرم سے ملتا ہے. یقین میرا خراب ہوا، اللہ کی ذات پر یقین کمزور پڑ گیا. میرے محترم، کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ یہ سب جادو نے مار لیا. بیماری تو حضور فرماتے ہیں بیماری کی اقسام ہے. کبھی بیماری آتی ہے، ہارون الرشید بیمار ہوا اور ہارون الرشید کو کینسر ہوا. کون سا مرض ہے؟ کینسر. کینسر کا مرض ہوا ہارون الرشید کو. بادشاہ ہے، بڑے بڑے حکیم بلائے اور مختلف دوائیں اس کو دیتے رہے. وجود کے ہر حصے پہ پھوڑے نکلتے ہیں اور خون ٹپک رہا ہے، مگر ہارون الرشید ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے کہ ٹھیک کون کرتا ہے؟ ٹھیک تو اللہ کرتا ہے. حکیموں کے پاس تو شفا نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کے پاس تو شفا نہیں ہوتی. ڈاکٹر تو سبب ہے، دوا تو سنت ہے، دوا تو سبب ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر آئے ہارون الرشید کہ بس میں جو کچھ تھا، بڑے دور دراز سے بڑے بڑے حکیم بلوائے اور بڑے بڑے سخت قسم کے پھکیاں تو جناب مشروبات پہ چکر مکر وہ ان کو پلاتے رہے، مگر ہارون الرشید کی بیماری بڑھ رہی ہے. آخر جب بالکل بولنے سے بھی قاصر ہوا نا، تو اپنی بیوی کو زبیدہ کو بلایا. زبیدہ اس کی بیوی کا نام ہے. اور اپنے زنانی کو بلایا اور اپنے زنانی کو کہا میں اٹھ نہیں سکتا، کان میرے قریب کر لو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو بیوی نے جب کان قریب کیا تو ہارون الرشید نے زبیدہ خاتون سے کہا کہ بیوی بات یہ ہے، آپ کا اور ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آخری لمحات شروع ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے میرے وقت اجل قریب ہے. طبیب بے بس ہو گئے، یہ جتنے ارد گرد آپ کو طبیب نظر آتے ہیں وہ سارے بے بس ہو گئے. وہ میرے کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہر قسم کے حربے، ہر قسم کے نسخے، ہر قسم کے معجون اور ہر قسم کے ترکیبیں ختم ہو گئی. لہذا مہربانی کر لے، آپ ایسا کر لو، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے
کہ جس کے زبان پر کبھی حرام کا لقمہ نہ لگا ہو، اگر وہ دعا کرے تو دعاؤں سے خدا بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو حلال کھانے والا ہو، جو کوٹھیاں بنگلے بنائے ضرور پر حلال سے بنائے، گاڑیاں لے ضرور پر حلال سے لے، عمرے کرے پر حلال سے کرے، حج پہ جائے پر حلال پیسے سے کرے، زکات دیتا رہے پر حلال پیسے سے دیتا رہے، محنت مزدوری کے پیسے۔ بزنس کرنا تو رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ نے خود بزنس کیا ہے، کپڑے کا کاروبار رسول اللہ نے کیا ہے، جانوروں کا کاروبار رسول اللہ نے کیا ہے، اور گندم کے غلے کا کاروبار رسول اللہ نے کیا۔ کاروبار کرنا تو سنت ہے، ہاں جی، بزنس کرنا کوئی خلاف سنت تو نہیں ہے۔ حق مارنا غیر سنت ہے، یتیموں کا مال، غریبوں کا مال، بیواؤں کا مال، بھائیوں کا مال اور مسکین بہنوں کے نام، بہنوں کا مال، جس جگہ پر جس کو جہاں مل گئی، جس کو جو مل گیا وہ چور ہوا، اور جس کو کچھ نہ ملا وہ حاجی صاحب ہے، اس کو ملا کچھ نہیں۔ ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کچھ ہو آپ کے سامنے، اور پھر بھی آپ روزے سے رہیں۔ ہاں موقع تو اللہ دے گا، مگر پھر بھی روزے سے رہو۔ روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہے؟ ہارون الرشید کی بیوی نے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ ہیں جو مخلوق سے تنگ پڑ گئے، پورا دن جنگل میں رہتا ہے، تو ان کے پاس چلے گئی، 3 گھڑ سواروں کو بھیجوایا اور ان کو کہا کہ جاؤ ان کو میری طرف سے پیغام دے دو، پیغام یہ دے دو کہ میں چونکہ بادشاہ کی بیوی ہوں، ملکہ ہوں، پردے کا مسئلہ ہے، باہر جا نہیں سکتی، عورت ذات ہوں، باہر جا بھی نہیں سکتی، آپ مہربانی کر لے ذرا، ہمارا خاوند بیمار ہے، یا تو آپ شفقت کر لے آ جانا، اور اگر آ نہیں سکتے تو وہاں سے ہاتھ اٹھا لو، میرا ایمان ہے اللہ میرے خاوند کو شفا دے دے گا۔ یقین تھا ان لوگوں کو، یقین تھا۔ کالا بکرا لے کر آ جاؤ تو، چٹا بکرا لے کر آ جاؤ تو، مرغ لے کر آ جاؤ تو، جناب محترم آپ کے اوپر تو جادو چل گیا ہے، شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ یہ لوگ شکر ہے اس وقت نہیں تھے، اور یہ بابے بھی نہیں تھے، بابے جو تھے وہ اس طرح کے بابے تھے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے کو کوئی دیکھتا تھا تو ان کو رب یاد آ جاتا تھا۔ اس قسم کے لوگ تھے وہ، اس قسم کے بابے تھے وہ۔ تو اس کے بعد جب گھڑ سوار پہنچے نا، انہوں نے ملکہ زبیدہ کی ساری بات سنائی۔ اس نے کہا اچھا چلو، ہوا کی بیٹی ہے، پیغام آیا ہے، ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، مگر 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے آؤں گا ضرور، پر کھاؤں گا پیوں گا نہیں ادھر۔ یہ کھانے پینے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ والد صاحب کے لیے 10 دیگ پکائے، والد صاحب کے چیلم پر جناب محترم بکرا کھلایا ہے۔ بکرا تو نے والد کے چیلم پر کھلایا ہے، مگر غریبوں کا مال کھلایا ہے۔ تیرے والد کو تو دال کھانا بھی میسر نہ تھی، والد کے چیلم پر 50 قسم کے فروٹ رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، باپ کو تو کبھی انگور کے غصہ بھی نہ کھلایا، باپ کو تو کبھی کیلا تک نہ کھلایا، اور مرنے کے بعد مختلف قسم کی مشروبات رکھے جو میرے ابا جی کو پسند تھا، زندگی میں دینا تھا۔ ان مستنڈوں کو کھلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مولانا صاحب کو، یہ حاجی صاحب کو، ان کو کھلانے کا کیا مقصد ہے؟ ابے کو کھلانا تھا، والد کو کھلانا تھا، شاید 2-4 دن اور زندہ رہ جاتا وہ۔ ہم چیلموں میں جاتے ہیں، محسوس نہ کرنا میری بات کو، ہم چیلموں میں جاتے ہیں، ایسا ایسا فروٹ کبھی نظر آتا ہے، خدا کی قسم کبھی منڈی میں شاید آیا ہوتا ہے، ہم نے کبھی تک بازار میں نہیں دیکھا۔ تو حاجی صاحب کو تو یہ میرے ابا جی کو بڑا پسند تھا، کھلانا تھا مجھے پسند تھا، تو دوستوں کو کھانے پہ لے کے جاتے ہو، فلانے ہوٹل پہ 10 دوست کھانا کھا رہے ہیں، فلانے ہوٹل پر 10 دوست کھانا، مجھے بتاؤ نا ہے کوئی ایسا بندہ جو ہاتھ کھڑا کر دے اور مجھے بتا دے کہ میں رات کو والد گرامی کو بھی ہوٹل پر لے کر گیا تھا،
والدہ کو بھی لے کر گیا تھا. ابا جی 10 سے کیا کہنے کو دل کرتا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے, جس نے تیرے لیے کمایا ہے, کبھی ابا جی کو بتایا آؤ آپ کو جوتا لے کر دیتا ہوں؟ زنانی کو پیسے دے دیتے ہو جی اما جی کے لیے کپڑے لے لو. توجہ کرو, میں ذرا آپ کی اور اپنی باتیں کر رہا ہوں. محسوس نہ کرنا کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. اما جی کو خود لے جاؤ نا, بیوی کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ اما کے ساتھ خود جاؤ نا, باپ کے ساتھ خود جاؤ نا. ان ٹکوسنوں سے تمہیں نکلنا ہوگا. تم نے تو دین کو مذاق بنا دیا. لوگ باپ کا تعارف کرتے ہوئے شرماتے ہیں, ماں کا تعارف کرواتے ہوئے شرماتے ہیں, اس لیے کہ ماں تو پینڈو ہے, ابا جی پینڈو ہے, اور ابا جی کو کہتے تو نے تو ابھی تک حجر خان بھی نہیں دیکھا. جی سیاح ہو گیا, جی پتر سیاح ہو گیا. توجہ کرو, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عروج میں رکاوٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. اگر تم ترقی چاہتے ہو تو تمہاری عزت, تمہاری شان, تمہاری شوکت, تمہارا مقام, تمہارا بڑاپن, سب کچھ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے. کسی پیر کے ہاتھ میں تمہارا تقدیر نہیں ہے. تمہارا تقدیر تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے, اور تمہاری تقدیر تمہارے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ہے. توجہ کرو. انہوں نے کہا میں کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, کچھ بھی نہیں کھانا تمہارے گھر میں. دوسری بات یہ ہے کہ جاتے وقت لفافہ بھی نہیں لینا. جاتے وقت یہ لفافوں والا چکر بھی شروع ہوا ہے. مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو لفافہ ہے جی, مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں تو لفافہ. کیا تقریر میں اثر ہوگا میں جب لفافہ لے کے خطاب کروں گا؟ میرے زبان میں کیا تاثیر ہوگی کہ میں مسجد کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے, وہ تنخواہ جیب میں لوں گا, تمہیں کیا بتاؤں گا؟ مسجد کا مولوی چندے پہ پڑتا ہے. ہاں توجہ کرو, میں آپ کے دکھ کی رگوں پر ہاتھ رکھ رہا ہوں. میرے محترم فرمایا میں لفافہ نہیں لوں گا. جس معاشرے میں تلاوت بکے, جس معاشرے میں تلاوت بکے, جس معاشرے میں نعت بکے, جس معاشرے میں 50 قرآن بکے, وہاں دعاؤں میں کیا اثر ہوگا؟ اور جب بات آتی ہے تو پھر مولانا صاحب کے اوپر چڑھ دوڑو. ابے کا جنازہ تو تم نہیں پڑھا سکتے, ماں کا جنازہ تم نہیں پڑھا سکتے, باپ کو غسل تم نہیں دے سکتے, باپ کا قبر تم نہیں کروا سکتے, باپ کو غسل تم نہیں دے سکتے. باپ جب مر جائے تم باپ سے ڈرتے ہو, باپ کے وجود پر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, باپ کے کپڑے کسی کو دیتے ہو, پٹکا کسی کو دیتے ہو, باپ کے نام پہ گھڑی بھی تو کسی کو دو نا, پھر تمہارے اس کا پتہ چل جائے. وہ پلاٹ جو تمہارے باپ کے نام پہ تھے وہ بھی کسی کو دو نا جی. باپ کے کپڑوں میں تو تاثیر ہوتی ہے. یہ تاثیر تو آپ حضرت یعقوب سے پوچھیں کہ جن کے لیے اپنے بیٹے نے قمیص بھیجا تھا. تمہیں کیا پتا کہ تمہارے باپ کی قمیص میں کتنی طاقت ہے, اور تمہارے ماں کے پھٹے ہوئے دوپٹے میں کتنی طاقت ہے. ان دوپٹے کو اٹھا کر خدا سے مانگنا تھا, اور وہ باپ کے پرانے کپڑے وہ تو تبرک کے طور پہ اس کو چومتا رکھتا, تو اس سے فیض لیتا, اس کو تو بدن پہ لگنا بھی گوارا نہیں کرتا. آپ نے فرمایا پیسے نہیں لوں گا. اور تیسری بات ادھر آ کے بتاؤں گا. حضرت صاحب تشریف لائے, ہارون الرشید تڑپ رہا ہے, خون گر رہا ہے اسے. آپ نے کہا جی کہ سارے سائڈ پہ ہو جاؤ, ان کے اپنے رشتہ دار سارے آ جاؤ. رشتہ دار جب آئے نا جی, حضرت نے جب دیکھا نا جی, اس نے کہا ہارون آنکھ کھول, میں تجھے کہہ رہا ہوں ایک بات, توجہ سے سنو. آپ نے فرمایا کہ جو بیماری خوراک کی بد پرہیزی سے آتی ہے نا, اس کا علاج ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس.
اب سارے گفتگو کا لب لباب ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بیماری آتی ہے خوراک کی بد پرہیزی سے، جو خوراک کی بد پرہیزی سے بیماری آتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، اور کچھ بیماریاں آتی ہے گناہوں کے بد پرہیزی سے. جب انسان کے گناہ بڑھ جائے تو اللہ گرفت میں لے لیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ گرفت میں لے لیتا ہے تو پھر بیماری کے وقت میں ڈاکٹر علاج نہیں کرا سکتے، اس کا علاج توبہ ہوا کرتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو بیماری ہے نا وہ ڈاکٹروں والی نہیں ہے. تم توبہ کرو. ظلم کیے تو نے بڑے، حرام جب کمایا تو نے، اور بیواؤں کا مال، غریبوں کا مال، یتیموں کا مال، آج تم بے بس ہو اور تم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. سچی توبہ کر لو تاکہ میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. اور ہاتھ کیسے اٹھاؤں گا؟ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا، اور 41 مرتبہ جب پورا کروں گا خدا تمہیں شفا عطا فرما دے گا. اس بزرگ نے شروع کر دیا، فرمایا 41 مرتبہ. جو آپ نے سورۃ الفاتحہ شروع کرا دی، ابھی 41 مرتبہ جو ختم کیا تو ہارون رشید چارپائی پر بیٹھ گئے، سارے پھوڑے ختم ہو گئے. میرے محترم محسوس نہ کرنا، ہمارے گھروں سے تلاوت ختم، ہمارے گھروں سے تلاوت ختم، ہمارے گھروں میں مصلے بچتے تھے، مصلے ختم. قرآن کریم پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، وہ قسم اٹھانے کے لیے ہے. صبح صبح ہمارے گھروں سے تلاوت ختم، روزے کے مہینے میں روزے ختم، زکوٰۃ دینے کے مہینے میں زکوٰۃ ختم. کوئی مسکین اگر ہمارے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے تو پھر اس کو صلوات بھی سناتے ہیں. کچھ دے تو سکتے نہیں مگر ساتھ صلوات بھی سناتے ہیں. آج تک کسی نے آپ کے کسی حکومت کے کارندے نے کسی نے کسی غریب کو پکڑا ہے ہاتھ سے کہ بابا بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی بتا تیرے گھر کے حالات کیا ہیں؟ وہ 1-1 روپیہ بیچارہ جمع کرے گا مگر شام کو وہ کھا لے گا. مجھے بتائے نا اس کندھے پر سے جنازہ اٹھاؤ گے؟ ہم نے یہ کندھے وقف کیے ہوئے ہیں جنازے کے لیے. اس کندھے کو وقف کر دو. کسی غریب کا بوجھ اٹھا، اور کسی یتیم کا بوجھ اٹھا، اور کسی بیوہ کا بوجھ اٹھا. دیکھ اللہ تیری تقدیر کو کیسے بدلتا ہے.